محمد بن جعفر کے بجائے ابو داؤد نے شعبہ سے اسی سند سے روایت کی اور یہ اضافہ کیا کہ شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے کہا کیا آپ نے یہ روایت انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 891۔ اوزائی نے ابدہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بڑا بابرکت ہے اور تیری عظمت و شان بڑی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز اوزائی کی قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اپنی روایت کی خبر دیتے ہوئے ان یعنی اوزائی کی طرف لکھ بھیجا کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ نے قتادہ کو حدیث سنائی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ وہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں کہتے تھے، اور نہ ہی قرات کے شروع میں اور نہ ہی اس کے آخر میں، دوسری سورت کے آغاز پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 892۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بتایا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ یہی سابقہ حدیث بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 893۔ علی بن حجر صادی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے علی بن مساری سے روایت کی، انہوں نے مختار بن فلفل سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے، جب اسی اثنا میں آپ کچھ دیر کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنسے؟ آپ نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی، پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت بھلائی ہے، اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت یہ میری امت میں سے ہے، تو وہ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالی۔ علی بن حجر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا آپ مسجد میں ہمارے درمیان تھے اور احدث بعدک کی جگہ احدث بعدک اس نے نئی بات نکال لی، کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 894۔